بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہی بحق بنی فاطمہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آل سندھ سنی کانفرنس کی تاریخی کامیابی کے موقع پر آج کا اظہار تشکر کا یہ پروگرام اس وقت انعقاد پذیر ہے۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال کا کروڑا مرتبہ شکر ہے، اس نے ہمیں توفیق دی، اس رستے کی طرف، اس کاز کی طرف متوجہ کیا۔ کروڑوں سلام ہوں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہم کامیابی کے اس مرحلے تک پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بھی عطا فرماؤں گا، بلکہ ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا۔ تو لازم ہے کہ ہم سب رب ذوالجلال کا شکر کریں، اور جس وسیلے سے یہ نعمت ہمیں ملی، یہ ہم پہ فضل ہوا، اس بارگاہ کا بھی شکر ادا کریں، اور وہ شکر درود و سلام کی کثرت سے بے شک ادا کیا جاتا ہے۔ بے شک اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی طرف سے سندھ کی کراچی کی قیادت اور تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے حساس اور نازک موڑ پر جو یہ تاریخی کانفرنس ہوئی ہے، رکاوٹوں کو عبور کر کے جو اس کی تیاری کی گئی ہے، اور پھر جن حالات میں یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلی نسلوں میں اس کی روشنی اور اس کا پیغام گونجتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس سلسلہ میں امیر سندھ استاذ العلماء حضرت مفتی محمد بشیر القادری صاحب ماشاءاللہ زیدہ شرفہ، آپ کی قیادت بڑی بابرکت ثابت ہوئی ہے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے آمین۔ کہ آپ کے آتے ہی کافی تیزی سے کام ہوا، اور ساتھ ہی ہمارے کراچی کے امیر حضرت مولانا محمد عثمان اختر جلالی صاحب، آپ کی بھی بڑی کاوشیں ہیں، اور اس سلسلہ میں آپ نے بھی بڑا بھرپور کردار ادا کیا۔
اور یہ کراچی کے کارکنان کی خوش بختی ہے کہ انہیں حضرت علامہ محمد عباس قادری جیسی متحرک قیادت میسر آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے بڑے روحانی دورے کیے ماشاءاللہ ٹاؤنز کے اندر تنظیم سازی کے لحاظ سے، سبحان اللہ اور ویسے سندھ میں بھی اندرون سندھ اور کراچی کے اندر تنظیمی نیٹ ورک کے لحاظ سے سبحان اور اللہ اس کانفرنس کے لیے بہت اچھا کردار ادا کیا. ہمارے محمد ناظم جلالی صاحب ہیں، ماشاءاللہ فاروق جلالی صاحب ہیں، باقی آپ یہ سارے احباب مجھے سب کے نام تو نہیں آتے، لیکن آپ نے سکہ جما دیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، حق کا دائی، حق کا واصف. جب آپ یہ حضرات میرا شکریہ ادا کر رہے تھے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اصل میں تو مجھے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا. اللہ اکبر. اگر میں اکیلا کراچی کے کسی چوک میں آ کے کھڑا ہو کے یہ پیغام دینا چاہتا تو چند بندوں تک ہی پہنچا سکتا اور کتنا مشکل ہوتا. آپ نے اتنی جد و جہد کی اور اتنا بڑا سٹیج بنایا، اتنا بڑا پنڈال سجایا، اور اس طرح آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے مجھے یہ موقع فراہم کیا. سبحان اللہ. ایک فرض اور قرض تھا، سبحان فرض نبھاؤں اور وہ قرض اتاروں. اس بنیاد پر میں آپ تمام حضرات کا، جتنے بھی ذمہ داران ہیں، کارکنان ہیں، جنہوں نے کئی مہینوں سے جد و جہد کی، اجلاس کیے، اشتہار بنوائے، لگائے، دعوتیں دی، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ اس کا بہترین اجر آپ کو قوت حافظہ کی شکل میں، شرح صدر کی شکل میں، اور تفہیم و تدریس اور تصنیف کی صلاحیتوں کی شکل میں، اور رزق اور باقی تمام معاملات میں برکت کی شکل میں رب ذوالجلال آپ سب کو عطا فرمائے. اس کانفرنس کے لحاظ سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ شریعت مطہرہ میں جب کسی کام کی مخالفت کی جاتی ہے تو حق والوں کے لیے اللہ رحمتوں کے مزید دروازے کھول دیتا ہے. بلا تشبیہ و تمثیل یہ اصول اور احادیث کی شروحات میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر وقت ابر کرم برستا تھا، مگر جب جہاد کا وقت ہوتا تھا اور تو اس وقت صحابہ کے لیے زیادہ انوار و تجلیات آ جاتی تھی ان مشکلات کی وجہ سے. اور یہ ایک عبادات کے اندر بھی قانون ہے، اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے ساتھ ایک مشکل ہو تو دو آسانیاں آ جاتی ہیں. سبحان اللہ. آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ جو رکاوٹیں تھیں، یہ جو مخالفتیں تھیں، یہ آپ کے لیے آسانیوں کا نیا دور شروع ہونے والا تھا جو شروع ہو چکا ہے. اصول میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جس وقت معرفہ کر کے اس کا تکرار کیا جائے تو جو ثانی ہوتا ہے وہ اول کا جو ہے وہ عین ہوتا ہے، اور نکرہ جب نکرہ کر کے نکرۃ اذا وعیدت نکرۃ فالثانیۃ غیر الاولی، تو اس وقت جب نکرہ کر کے اس کا تکرار کیا جائے تو جو دوسرا ہے وہ پہلے کا غیر ہوتا ہے. اس بنیاد پر یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فاسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. ایک اسر دو یسروں کے درمیان ہے. جب بھی تمہارے لیے مشکلات آئیں تو علم نشرہ میں غور کرو. فاسر بین یسرین، اسر ایک اسر یسرین کے درمیان ہے. ایک اس لیے ہے کہ وہ معرفہ کر کے لوٹایا گیا ہے، اگرچہ ذکر میں تو آلو سر دو بار ہے،
لیکن معرفہ ہے، اور جو یسر ہے وہ نکرہ کر کے لوٹایا گیا. اس بنیاد پر اسر پر 2 یسر ملتے ہیں. تو اگر ویسے ہی یہ کانفرنس ہو جاتی تو 2 یسر کیسے ملتے ہیں؟ اس میں بھی حکمت. تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کے لیے راہیں کھل گئی ہیں، راہیں آسان ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ خصوصی فضل و کرم ہوا ہے کہ آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہاں سے فون چلا جاتا ہے کہ حالات خراب ہیں، آپ وہیں رہیں، نہ آئیں، اور اب پھر جب حالات ٹھیک ہوں گے تو کانفرنس رکھ لیں. لیکن ہمارے ان قائدین نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور ڈٹ گئے کہ ہم نے کانفرنس کرنی. اور پھر مزید میرے آنے کے بعد کے جو صورتحال تھی اس میں بھی انہوں نے استقامت دکھائی، جبکہ ہمیں بار بار کہا جا رہا تھا حکومت کی طرف سے کہ ہم تجھے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد کرو تو ہم خود کروائیں گے، 1 مہینے کے بعد آپ کر لیں. تو اس بنیاد پر پھر بھی آپ لوگوں نے استقامت دکھائی اور بالآخر بطریق احسن جو پیغام پہنچانا تھا اس کو پہنچانے میں ہم کامیاب ہو. یہ بات بڑی قابل غور ہے. ایک ہوتا ہے محض ہجوم اکٹھا کرنا یا کوئی احتجاجی صورتحال بنانا، وہ تو ہمارے لیے کوئی کام ہی نہیں تھا کہ ہم شروع ہو جاتے صبح سے اگلی رات تک نشتر پارک میں کوئی شیلنگ کرتا، کوئی لاٹھی چارج کرتا، جو کچھ بھی کرتا، مقابلے میں ہمارے کارکن ہم سب کرتے. لیکن جو پیغام ہم دینا چاہتے تھے وہ پیغام قضا ہو جاتا تھا، جو کہ اس وقت پہنچانا فرض تھا. اور اگر وہ قضا ہوتا تو پھر دشمن کی سازش کامیاب ہو جاتی کہ ہم لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتے تھے اس پیغام کی وجہ سے، تو پھر پیغام لیٹ ہونے کی وجہ سے آگ تو اپنا کام کر جاتی. اس بنیاد پر ہمارے ان قائدین نے اس سلسلہ میں بھی بڑی بصیرت سے کام لیا، اور ایسے ماحول کے اندر چائنا گراؤنڈ میں ہم نے یعنی کراچی کے اندر شاید یہ بڑی نادر مثال ہو کہ 4 بجے تک پروگرام یوں تحقیق اور بیان حق کا جاری رہے. نعت خوانی میں ثواب تو ہے لیکن وہ آسان ہوتا ہے کام. اس طرح کا کسی بیماری کا علاج جب ختم نبوت، ختم معصومیت، حق کا دائی، حق کا واسط، یعنی یہ لبیک لبیک اتنی لمبی گفتگو، جو مقالہ تھا، جو مقصد تھا، ورنہ صرف نعروں سے جو جذبات ابھرتے ہیں اور وہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے جب ذکر کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایک بیماری کا علاج ہو، ہم چاہتے تھے کہ ایک پورا آپریشن ہو. اس آپریشنل صورتحال کا ہمیں سامنا تھا کہ کہیں یہ قضا نہ ہو جائے. تو وہ 4 بجے تک بطریق احسن اللہ کے فضل سے ہوا اور دلائل ہم سامنے لائے، اور یہ انشاءاللہ آگے پوری دنیا نے سنے یا سنیں گے، آگے چلتا رہے گا سلسلہ کہ جو چیزیں پردے میں آ چکی تھیں، چھپ گئی تھیں، کہ وہ چھپی رہیں تو پھر دوسروں کا بیانیہ چلتا ہے. اگر ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کے حوصلے ہار جاتے ہیں کہ اب تو ہمیں کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لکھا ہے، مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، امام مالک نے یہ لکھا ہے، امام احمد بن حنبل نے یہ لکھا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے. تم اپنی علادہ ڈگڈگی کیوں بجا رہے ہو؟ اب یہ دلائل سامنے آ جانے کے بعد ان لوگوں کے فتنے پر ایک مرتبہ وہ جو آگ بھڑکا رہے تھے تو ہم نے پوری طرح اس پر پانی پھینک کے اس آگ کو بجھانے کا کردار ادا کیا. یہ پیش ہو جانا اس طرح لوگوں کے سامنے ان سب حقائق کا، یہ ہمارا اصل تھا کہ صرف لوگ اکٹھے ہی نہ ہوں بلکہ لوگ جاگ کے اتنا لمبا پیغام سنے بھی
اور پھر اس کی مثال بھی بنے دوسرے لوگوں کے لیے کہ اگر محض نعت خوانی کے لیے جاگا جا سکتا ہے تو پھر تحقیق اور مسائل کے حل کو سننے کے لیے بھی جاگا جا سکتا ہے. اور وہ ایک کیف ہے، سرور ہے، اور وہ بھی ضرور ہے، اس کی ضرورت بھی ہے. لیکن جب معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیلی ہوئی ہو تو اس وقت لازم ہوتا ہے کہ اس بیماری کا فوری علاج کیا جائے. مثلا بیمار جو ہے اس کے سینے میں سخت درد ہو تو آپ اس کے لیے ویسے تو یہ بھی تعاون کر سکتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے بڑا اچھا کھانا پیش کرتے ہیں. اب کھانا دینا کسی کو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے، لیکن جس کے سینہ درد سے پھٹ رہا ہے اس کو کھانے کا ہوش کہاں ہے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تجھے کوئی سیر کرانے لے چلتے ہیں کسی پارک میں، وہ بیچارہ مر رہا ہے. تو سیر کرانا، اس کو کپڑے لے دینا، اس کو کھانا کھلانا، سارے اچھے کام ہیں اور سب کی ضرورت ہے، مگر وہ اپنے وقت پہ ہے. اس وقت جو بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ طبیب بھی بیمار ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو درد ہے اس کا علاج کیا جائے. بے شک بے شک. اس کے علاج کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ علاج آسان نہیں ہے، اس کے لیے اس ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے. اور آج بھی زمینیں بنجر نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی شکوہ کرے کہ آج لوگ دلچسپی چھوڑ گئے ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ آتے نہیں ہیں، تو یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے. آج کا سنی جوان بھی زرخیز زمین دل میں رکھتا ہے، آج بھی سچے جذبات کی فصل اہل سنت میں موجود ہے. آج بھی عوام اہل سنت حق سننا چاہتے ہیں اور حق بولنا چاہتے ہیں، آگے حق پہنچانا چاہتے ہیں. کوئی ان کو اس طرف لائے تو صحیح. اس بنیاد پر یہ جو ایک بڑا مقصد تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ آپریشن کرنا ایک تھا، وہ دو گئے ہیں. ایک نیو میمن مسجد میں ہو گیا ہے اور دوسرا پھر چائنا گراؤنڈ میں ہو گیا ہے. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں، مثلا ویسے تو یہ حضرات تو خود علم و فضل کے حامل ہیں، عام جو ائمہ خطبہ ہیں وہ یہ دونوں تقریریں بار بار سن کے لکھ کے ان کا ایک 15 منٹ کا حصہ اپنے جمعے میں بیان کریں، اپنے جلسوں میں بیان کریں، گلی محلے میں ہر جگہ یہ پیغام آگے پہنچائیں، تو پھر اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گا. اور پھر جو رات والی تقریر کے اندر جو یہ بیان کیے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، کس انداز میں، یعنی کن کن وجوہ کے لحاظ سے ہم اہل سنت کو زندہ کر سکتے ہیں، کہ موضوعات وہ جو شکے میں نے بیان کی وہ ہر ایک پر عملاً ہمیں ایک محاذ کے طور پر کام کرنا چاہیے. مثلا جہاں بھی جلسہ ہو تو ہمارے خطبہ محبت اہل بیت کی دو قسمیں بیان کریں، ایک تو مقبول ہے، دوسری مردود ہے. اور یہ مطلقاً یہ نہیں کہ جیسی بھی محبت ہو تو اس نے قبول ہی ہونا ہے، ایسا ہرگز نہیں. جو شرائط کے مطابق ہوگی وہ قبول ہوگی. تو یہ جو پوائنٹ رات کو بتائے تھے یہ وہ ہیں جو ان کے لیے موت ہے. یعنی ہمارے کتنے سینکڑوں خطیب ان کے بیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہو بیان کر کے پھر حوالے کے طور پر انہیں پیش کر دیتے ہیں کہ جس نے محبت اہل بیت دیکھ لی ہو وہ انہیں دیکھے. اب اس سے بڑا ان کے ساتھ تعاون کیا ہو سکتا ہے جو ہمارے کچھ بے وقوف لوگ اس طرح کر رہے ہیں. اس طرح یہ جو چیزیں بیان ہوئیں لائحہ عمل کے لحاظ سے ان میں اچھی طرح غور کر کے اپنے لفظوں میں آپ بیان کریں اور یہ بات باور کرائیں ہم کو، تو پھر اغوا نہیں ہوں گے لوگ. ورنہ انہیں اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا جھانسا دے کر اغوا کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کچھ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ہمارے لوگوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں یعنی ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا گھر آباد کریں، اور اس سلسلہ کے اندر یہ فکر ہمیں چاہیے. ویسے تو مثلا اس ملک کے اندر نیکی کے جتنے کام ہیں سب کی ضرورت ہے، ہر لحاظ سے ساری تنظیموں کی ضرورت ہے، سارے کاموں کی ضرورت ہے. اور
تحریر، تصنیف، شعبہ جات، اور پھر یہ جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیاست، ویسے سیاست نہیں، یعنی یہ خاص سیاست، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، مگر ان سب چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ صحیح ہو، تو پھر تدریس بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں، مطلب ہے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پھر تصنیف کے بھی اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر مطلقاً رکھا جائے تو مثلا ہماری ایک تنظیم ہے جو ہماری بہت بڑی تنظیم ہے اور بڑے اس کے احسانات ہیں، تنظیم المدارس۔ اب مطلقاً اگر عقیدے کو سائڈ پہ کر لیا جائے تو پھر یہ کام تو وفاق بھی کر رہا ہے، پھر اس کی ضرورت کیا؟ اسی طرح ہر محاذ پر بد مذہبوں کی جماعتیں ہیں، اگر عقیدے والی جہت سامنے نہ ہو تو پھر علیحدہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے کام تو وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر کام اس کے اندر یہ ہے کہ مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر جب وہ ہوگا تو پھر وہ ہماری کامیابی بھی ہوگی دارین میں، ہماری بقا بھی ہوگی، ہماری شناخت بھی ہوگی، اور پھر وہ ہمارا کیا ہوا شمار بھی ہوگا۔ اس واسطے ہم آج جس دعوت پر اس موڑ پہ کھڑے ہیں، جس کو یہ علماء محسوس کر رہے ہیں، یہ دعوت اس وقت کے جتنے شعبہ جات ہیں دین کے، ان سب کی جان ہے۔ اگر اس دعوت کو مائنس کر لیا جائے تو پھر باقی ان چیزوں کی افادیت ہی نہیں بچتی، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر مسلک کی بیس پہ کتاب نہیں لکھی گئی تو وہ تو ہزاروں لکھی گئی ہیں، جو مطلقاً ترجمہ بھی ہے، تشریح بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلک کی بنیاد پر سیاست بھی کرنی ہے، جس نے کرنی ہے، یعنی جسے شوق ہے، سیاست کا فریضہ وہ جائز ہی تب ہے جب پہلے اس میں یہ چیز بنیادی طور پر موجود ہے، ورنہ کتنے ہیں جو پہلے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی باقی جتنے امور ہیں، تعلیم تدریس کے، اب دیوبندیوں کے کتنے مدارس ہیں، کتنے مدرسین ہیں، اور مختلف فرقوں کی کتنے مصنفین ہیں، جو کچھ، اب وہ کیوں ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہمیں اپنی لکھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے مسلک کی دعوت پر۔ اس بنیاد پر مسلک سے آنکھیں بند کر کے کہ مطلقاً پڑھائی، مطلقاً لکھائی، مطلقاً سیاست یا مطلقاً اس طرح کی چیزیں، وہ سوائے وقت ضائع کرنے کے، یعنی بالآخر وہ سب کچھ ان کا ہی ہوگا جو دوسرے ہیں، ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا گھر آباد کریں، اور وہ گھر ہے اہل سنت و جماعت، اور یہ وہ گھر ہے کہ جو پرانا گھر ہے، اصلی گھر ہے۔ باقی سب نے تو ابھی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے، ہماری تو صفحہ سے چل کے آ رہی ہے۔ ہمیں تو صرف اپنا ماضی ڈھونڈنے اور یہ دلائل دیکھنے اور اس کی ضرورت ہے۔ اس بنیاد پر یعنی صلح کلیت جو ہے اس کے خاتمے کے لیے اور پیور دین مسلک، اس کے لیے نکلنا، اس میں پھر قوت ہے، اس میں عظمت ہے، اس میں برکت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ساری نوازشات ہیں دارین کے لحاظ سے۔ اس بنیاد پر آپ نے یہ سمجھ کے یہ دعوت آگے پہنچانی ہے کہ جتنی تنظیمیں ہیں ان کے جو شعبہ جات ہیں وہ سب ضروری ہیں اور سب کی افادیت ہے، لیکن جب سینے سے درد سے سینہ پھٹ رہا ہو تو کپڑے پہنانے والی صورتحال، کھانا کھلانے والی، اسے دبا کے پاؤں سہلانے والی، اسے سفر کرانے والی، وہ سارے سہولتیں تب آئیں گی کام جب پہلے اس کا درد تو ٹھیک ہو اور اس درد میں کہیں ماری نہ جائے۔ اس لیے ہم اس دعوت پہ کھڑے ہیں جس پر ساری جو دعوتیں ہیں، سارے جو کام ہیں، ان کی افادیت وہ مرتب ہوتی ہے۔ اگر آج ہمارے عوام کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ناسبیت، خارجیت اور رافضیت کی طرف، اور پیچھے ہمارے پاس پھر کیا بچے گا؟ ہم کس کو سواد اعظم کہیں گے؟ ہم کس کو امت کا ترجمان کہیں گے؟ کہ جس طرح دھڑا دھڑ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس اغوا کا دروازہ بند کرنے کے لیے مسلک کی دعوت ضرورت ہے، اور وہ علمی طور پر دلائل کی روشنی میں، کہ اس کی ہر دلیل جو ہے وہ
اور پھر وہ دلیل ہر جہت سے ہر لحاظ سے تحریراً اس کو پیش کیا جائے، اور بالخصوص جو اس وقت یہ سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے دعوت کو اچھی طرح جو ہے وہ پھیلایا جائے. اور اس میں ویسے تنظیمی طور پر اب آپ کو تیاری کرنی ہے آل پاکستان سنی کانفرنس جو مینار پاکستان پہ انشاءاللہ مارچ میں آئندہ مارچ میں منعقد ہوگی، تو اس کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے. ٹاؤنز کے اندر اجلاس کریں، تنظیم سازی کریں اس عقیدے کی بیس پر. اور جس طرح مولانا محمد عباس صاحب پوچھ رہے تھے کہ کوئی ہم سے تعاون چاہتا ہے تو ہم کریں یا نہ کریں، تو مسلک کی بنیاد پر کوئی بھی تعاون چاہے اس کا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلک کی بنیاد پہ پھنس گیا ہے، مسلک کی بنیاد پہ اس کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ مسلک کا پکا ہے، اصولہ کلی نہیں، پل پلا نہیں، تو اس کی مدد یہ تو ہمارا فریضہ ہے. یعنی ہمارے نزدیک تنظیم کی حیثیت ثانوی ہے اور مسلک کی حیثیت مقدم ہے. یعنی جو مسلک پہ کھڑا ہے، جو کسی بھی کا ہو، کسی بھی تنظیم کا ہو، ظاہر ہے کہ کھڑا ہے تو سنی تنظیم کا ہی ہوگا، کسی غیر سنی تنظیم کا تو نہیں ہوگا. تو سنی تنظیم کا جو فرد جو مسلک کی بنیاد پر آپ سے تعاون چاہتا ہے تو آپ ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں. فرض ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، کیونکہ مسلک جو ہے اس کی خدمت کے لیے تنظیمیں ہیں. تنظیم مخدوم نہیں، مخدوم مسلک ہے. اس بنیاد پر تنظیمی قوت ساری جو اس کی طرف ہے وہ صرف کی جائے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کانفرنس کے دوسرے دن ہی آپ کا یہ استقبالیہ کا اور تشکر کا پیغام یہ بھی ایک اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کس حد تک کمر بستہ ہو گئے ہیں. ورنہ لوگ ہفتہ ڈیڑھ سونے کے بعد پھر سوچتے ہیں چلو اس طرح کا کوئی پروگرام بھی کر لینا چاہیے. آپ نے فوری طور پر جو یہ ایکشن لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کافی متحرک ہو گئے ہیں. اور اس موقع پر ملکی حالات کے لحاظ سے چونکہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے کچھ لوگوں نے، کسی وفد نے اسرائیل کے صدر سے ملاقات کی ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بڑی باعث تشویش ہے. یعنی پاکستان کے وفد کا اسرائیل کے صدر سے ملاقات کرنا یہ گویا کہ نظریہ پاکستان پہ حملہ کرنا ہے. یہ پاکستان کی پاکستانیت کے خلاف ہے، آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ سری نص قرآنی کے خلاف ہے. یعنی لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا یہ خفیہ کرتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ اس سے دوستی کے لیے کیا جا رہا اور اسے تسلیم کرنے کے لیے کیا جا رہا. اور اس میں سب سے پہلے جو ارتکاب کیا جرم کا وہ کچھ عرب ممالک ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. اور ایسے ہی ترکی کا صدر بھی وہاں گیا رہا ہے اور یا اس کی ملاقات ہوئی ہے، یہ میڈیا پر آیا تھا. تو یہ چھوٹے جرم نہیں، بہت بڑے جرم ہیں. اور پاکستان کے جو صدر ہیں یا پاکستان کے جو وزیر اعظم یا حکمران کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان نظریاتی سلطنت ہے اور اس کے عوام نظریاتی ہیں. اور اگر یہاں کسی نے اسرائیل سے دوستی کا سوچا تو پاکستان کے عوام اسے اسرائیلی بھیج دیں گے، یعنی اسے یہاں نہیں رہنے دیں گے. کیونکہ پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا جذبہ ہے، مذہبی قوت ہے، اور یہاں کا فیصلہ جو اس کے پیچھے دنیا اپنے فیصلے کرتی ہے. لہذا ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے اپنی پالیسی کا یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھرپور طریقے سے ایسی ملاقاتوں کی مذمت کرتے ہیں اور اسرائیل سے دوستی کو مسترد کرتے ہیں. اور ہمارا یہ عزم ہے کہ کبھی بھی ہم ایسی نوبت نہیں آنے دیں گے اللہ کے فضل سے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے اور قرآن و سنت کے خلاف یہاں پر یہ اتنا بڑا فیصلہ ہو جائے. اسے کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پاگلوں کو ہدایت دے کہ جو اس کے ساتھ دوستی کی پینگیں چڑھانا چاہتے ہیں کہ جس کی دشمنی پر اللہ کے قرآن نے گواہیاں دی ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو میں تو اپنی تحقیقات جو ہے میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ اسرائیل
یہ جو ہماری زبانوں پر آج مذمت کے لیے بھی اسرائیل کا لفظ ہمیں بولنا پڑتا ہے، اصل میں اس کا نام ہے الکیان الصہیون۔ یہ اس کا نام ہمارے نزدیک نہیں تھا، مسلمانوں کے نزدیک۔ انہوں نے اپنا یہ لقب ہمارے میڈیا سے اور پھر ہم سب سے منوایا ہوا ہے کہ آج الکیان الصہیون کہہ کے ہم رد کریں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رد کس کا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا تو بڑا مقدس معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور اسے یہ لقب ہے، یہ نبیوں کے القاب میں سے ہے، اور اس بنیاد پر یعنی آج ہم اتنے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ہمیں رد کرنے کے لیے بھی پھر انہی کا لفظ بولنا پڑتا ہے جو وہ ہم سے بلوا کے جشن منانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہے ہمارے دشمن مگر ہمیں اتنی عزت سے بلا رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ۔ تو اس لیے یہ پراپوگنڈا چونکہ بہت پرانا آ رہا ہے اور چلتے چلتے آج ایسی صورتحال بن گئی ہے، بہرحال جس کو وہ اسرائیل سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہمارے نزدیک وہ ایک ولد الحرام سلطنت ہے کہ جس نے سب سے بڑا دنیا میں انٹرنیشنل قبضہ گروپ ہے، اور جس نے اتنا بڑے مظالم کیے ہیں، جن کے دامن پر اتنے فلسطینیوں کا اربوں کا خون ہے۔ ہمارے ان حکمرانوں کو کم از کم وہ خون دیکھنا چاہیے۔ فلسطینیوں کی تیسری نسل جو ہے وہ اب خیموں میں زندگی بسر کر رہی ہے، تو یہ ان کو ان کی فکر نہیں، اور یہ اسرائیل اس کے دوستی کے لیے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کسی بھی ایسے فیصلے سے جو آئین پاکستان اور نظریہ پاکستان کے منافی ہے، اس ملک کے حکمرانوں کو بچائے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ ہو، اور اس ملک کا جو تشخص ہے اسلامی طور پر وہ برقرار رہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔